ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی نے. ان سے چل کے ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں نشہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے, کیونکہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی انتظامیہ جو ہے اس تیزی سے بڑھنے والی چیز کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں, آج کے دور کا سب سے جو اہم پرابلم ہے ایڈکشن اور مختلف قسم کے نشوں میں نوجوان نسل کا مبتلا ہونا. اس کے تدارک کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ایک پیج پر ہونا چاہیے. تمام اداروں کو, تمام حکومتی اداروں کو, تمام معاشرتی اداروں کو, اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ خاندان کے اوپر ہے, وہ اپنے گھر کے افراد کے اوپر ہے کہ ہمارا فیملی جو فیبرک ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہو. حکومت اور معاشرہ اور سکولز اور تعلیمی ادارے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہیں کہ جو لعنت ہے اس کے اوپر قابو پانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر سب سے اہم جو کردار ہے وہ خاندان کا ہے, اور اس میں بھی سب سے اہم کردار میں سمجھتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے وہ ماں کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے, وہ اس کے اوپر اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر نظر رکھے. اور جو خاص طور پر آج کل کا ماحول ہے, جو تنہائی بچوں کو محسوس ہو رہی ہے, وہ ایک پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس کرتا ہے اور اس کی پرابلمز وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے لیے حکومتی اداروں سے زیادہ اہم ہے کہ خاندان کے اوپر توجہ دی جائے اور اس کو معاشرے کو فوکس کیا جائے. لیکن خاندان اور معاشرے کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے. اور کہتے ہیں معاشرے دو چیزوں سے بنتے ہیں, ایک خوف خدا سے اور ایک خود احتسابی سے. کہ خود احتسابی ہو جن معاشروں میں, اور اپنے لیے کوئی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ طے کیے ہوئے ہوں جن کی وجہ سے وہ معاشرے جو ہیں وہ یعنی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں. تو نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, ان کو تنہائی محسوس نہیں ہونے دینی چاہیے. حکومت کا سب سے اہم جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم ایسے قانون سازی کریں اور ایسے ادارے بنائیں ریہیبلیٹیشن کے, جہاں پر ان نشے میں عادی مبتلا افراد کو ہم سستی یعنی قیمت کے اوپر, یعنی اس کو کاسٹ اس کی زیادہ نہ ہو. اس حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی سب سے زیادہ جن اداروں پر توجہ دینی ہے وہ اس نشے کے تدارک کے لیے ہمیں تعلیمی اداروں کے اوپر توجہ دینی ہے. وہاں پر کلاس روم میں استاد کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ, والدین کے ساتھ ہمیں ایک اچھا کوآرڈینیشن بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھ سکیں, ان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھ سکیں, اور ان کے اندر ہم وہ احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ جن کے نہ ہوتے ہوئے وہ نشے کی اس لعنت کی طرف آتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ماں اپنے بچے کو دیکھے, پھر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, اور تعلیمی ادارے اپنے ماحول کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں نشے کی اس بری عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ہم سب کو بطور ایک معاشرے کے, بطور خاندان کے ممبرز کے, اور بطور حکومتی اداروں کے, اور سب لوگوں کو مل کر ایک پیج پر آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس عادت سے بچا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک رویہ معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہی ہے, جدید دور کا ایک رویہ ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس. کوئی ایک دوسرے کے اندر مداخلت کو پسند نہیں کرتا, نہ بچے پسند کرتے ہیں, نہ بڑے پسند کرتے ہیں, نہ ہمسائے پسند کرتے ہیں. یہ رویے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے, ایک دوسرے پر نظر رکھنے, ایک دوسرے کو معاونت فراہم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہم جتنا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں گے, اپنے ہمسایوں کے بچوں کے اوپر نظر رکھیں گے, اپنے یعنی جو اسکول میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, وہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, تو میرا خیال ہے اس بری عادت سے چھٹکارا پانا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس سلسلے میں پالیسی میکرز کا کیا رول ہے؟
پالیسی میکرز کا سب سے بڑا رول تو لیجسلیشن ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے قانون سازی کریں، لیکن معاشرے صرف قوانین سے نہیں بہتر ہوتے. ایک پالیسی میکر کے لیے وہ اپنے تمام وہ جیسے اگر کوئی ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، اپنے حلقوں میں اس کے لیے وہ رویے بنانے کی کوشش کرے، اور قوانین سے زیادہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قانون بھی بہت ضروری ہے کہ بنے، لیکن پالیسی میکرز کو یعنی اویئرنیس پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پالیسی میکرز آج کل میڈیا ایک بہت بڑا پالیسی میکر ادارہ بن چکا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اس بری عادت کا شکار نہ ہوں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے سب سے پہلے ایک ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھ سکے. اس کے بعد ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کے اوپر نظر رکھیں. ایک معاشرے کے ایک فرد ہونے کے ناطے یا حکومتی ایک پالیسی میکر ہونے کے ناطے ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے اویئرنیس پھیلا سکیں اور اس کے لیے سخت قانون سازی بنائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، عدلیہ بھی، پولیس بھی، اور جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ ان نشہ ادویات کو یعنی جن لوگوں سے بھی یہ پکڑی جائیں ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں تاکہ وہ عبرتناک سزائیں انہیں دی جائیں تاکہ وہ معاشرے میں اس گند کو پھیلانے سے منع ہو سکیں اور باز آ سکیں. تو ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے کہ معاشرے سے ہم اس لعنت کا خاتمہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرن. جی ڈاکٹر نوشین، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کی فوڈ ایڈکشن پر کیسے چیک رکھ سکتے ہیں؟ بچوں کی فوڈ ایڈکشن کے لیے ہے کہ بچپن سے آپ کو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ ان کو ایکسپوجر اس طرح دیں لیکن وہ آپ کہ ان کو ان چیزوں کی عادتیں نہ پڑیں. مطلب آپ کو ان کی ہیبٹس، ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنی پڑیں. اچھا، کون کون سی آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن میں پیرنٹس جو ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں اور وہ بہت کامنلی آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ آج کل پروسیس فوڈ کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ایزیلی میڈ سیشز ہیں اور اس میں آپ نے پانی ایڈ کیا اینڈ دا میل از ریڈی. 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ وہ آپ وہ دینا بند کریں. اینڈ آئی ایم شیور آج سے پہلے کے زمانوں میں جو ہماری نانی اور دادیاں کرتی تھیں واز ویری نائس کہ آپ پراپر چاول، کیلا، سبزی ایوری. اور ہم تو لیکن آپ دیکھیں اس ٹائم پہ لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھی، یعنی کہ اب آپ کسی ریسٹورینٹ میں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے گلیمرس نام نظر آتے ہیں کہ پہلے تو آپ اسی میں مدہوش ہو جاتے ہیں کہ وہ نام پڑھیں گے، پھر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں ایک ایسا وہ پکچر بنتی ہے کہ کیسا کھانا آئے گا. تو اس زمانے میں ہمارے کھانے بھی بہت محدود سمپل ہوتے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بچوں کو کنونس کرنا مشکل کام ہے. سم ٹائمز جیسے یہ کیوں پکایا ہے، ایسا میرے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کیوں پکایا ہے، باہر سے کچھ منگا دیں، یو نو. تو یہ ساری چیزیں تو ایز اے پیرنٹ آپ ان کو بچپن سے ٹیسٹ جو ہے، چھوٹے بچے کو شوگر کا آپ زیادہ اس کو کنٹرول دیں گی تو آپ دیکھیں گے آگے ایک تو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، بچوں کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ جوسز وغیرہ باہر سے، کیونکہ کیا ہے اس میں صرف شوگر اور فلیور ڈلا ہوا ہے. اکثر میرے بھی پیشنٹ جب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کو جوس پلا سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ جو کمرشل پروڈکٹس ہیں اس میں جوس کے علاوہ ہر چیز ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے. اور اپنی عادتیں بھی چینج کریں. آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں ایز اے پیرنٹ. آپ جو کھائیں گے وہ آپ کے بچوں پہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ نے بچوں کو بھی وہی کھلائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باہر کھانا چھوڑ دیں یا کر دیں، لیکن وہاں سے بھی آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ وہ کریں اور بچوں کی عادات آپ بچپن سے. اچھا، آپ نے اس پہ بھی بات کی 2-3 دفعہ، آپ نے کہا کہ فاسٹ فوڈ لوگ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے. یہ فاسٹ فوڈ کی ایڈکشن جو ہے یہ کس نوعیت کی اب شروع ہو چکی ہوئی ہے؟ اس کے کیا کیا اثرات ہیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے یعنی بیلنس میں لے کر آئیں؟ ایڈکشن تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. فاسٹ اینی تھنگ جس کو آپ دیکھ کے اور کھا کے آپ کو خوشی اور اطمینان کا احساس ہو،
تو وہ آپ اس کو ایڈکشن کہیں گے, ٹھیک ہے. تو بچوں میں بھی یہی چیز ہو گئی ہے کہ ہم باہر سے کھائیں گے تو وہ ہے, اور وہ بھی اسی پہ ڈپینڈنس ہونے لگتی ہے. آپ کو خوشی اور سیٹسفیکشن کی عادت ہونے لگتی ہے جو آپ کو اور کھانے سے نہیں ملتی. اور وین پیرنٹس سی کہ جی ہمارا بچہ اس میں خوش ہے تو ہم یہیں سے کھلا دیتے ہیں. میں ایک ایسے پیرنٹ کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے ہمارا 4 سال کا بچہ جب کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ کے ہی برگر یا پیزا کھانا ہے, تو ہم رات کو گاڑی نکال کے وہاں جا کر اس کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. بالکل. تو آپ سوچیں کہ اس حد تک ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. سائنس, جیسے کہ ایک صاحب نے یہاں پہ بولا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں یہاں پہ کھانے کے لیے, تو کسی بھی چیز کو کھانے کی ایکسٹرا تگ و دو کرنا از ون آف دا سائن آف ایڈکشن, کہ آپ کو اس کھانے کی عادت ہے اور آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ کے آپ اس کو کھانا چاہ رہے ہیں. ماجبین, میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں نا ٹین ایجرز کو خاص طور پہ اگر روکا جاتا ہے کسی اسٹیج پہ, کسی بھی چیز سے روکا جائے, لیکن اگر ہم خاص طور پہ ان کو تو کھانے کا جنون ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا نا, کہ انہوں نے انہی چیزوں کی طرف جانا ہے, گھر میں کوئی سبزی نہیں کھانی, کوئی ہیلدی آئٹم نہیں کھانا, اور اگر ان کو روکا جائے تو وہ فوراً ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ جو موڈز ہیں اور موڈ سوئنگ آلریڈی اس ایج میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ ایموشنز کی اسٹیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے لیے وہی ہے کہ پیرنٹس کو ایک تو ایموشنل کنٹرول سکھانا ہے انہیں. اس کے لیے سب سے پہلے نا پیرنٹس کو اپنے ایموشنز پہ کام کرنا ہے, کہ اپنے ایموشنز دیکھیں کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں پر نا, اگر بہت ایک دم جلدی سے ہم ریئیکٹیو ہیں یا نہیں, سب سے پہلے پیرنٹس کو. تو جب بچہ آپ سے بات کرے تو پیسے تو آپ دیں گے نا, تو باہر جا کے کھائے گا وہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کہیں کہ بیٹے مہینے میں آپ نے اس سے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں, اتنی دفعہ ہم باہر جا سکتے ہیں, اتنے پیسے میں آپ کو دے سکتی ہوں, اور اتنا باقی آپ کو جو گھر میں پکا ہے وہی کھانا پڑے گا. اچھا, گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اور اگر بچہ آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس پاکٹ منی پڑی ہے, تو میں نے تو اتنے تھوڑے پیسوں میں بھی اب فرائز مل جاتے ہیں اور ایسی کوئی چھوٹی سی آئٹم مل جاتا ہے, میں وہ منگوا کے کھا لیتا ہوں. کیونکہ اب یہ بھی پرابلم ہے کہ جو جتنا ہیلدی فوڈ آئٹم ہے وہ کمپیریٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں جنک سے وہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور جنک سستا پڑ رہا ہے. تو اب اس پہ بچے کا موڈ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہاں پہ پیرنٹ کیسے ایموشنل اسٹیبلٹی اپنی بھی رکھے اور بچے کو بھی سکھائے, کیونکہ ماں کو تو غصہ چڑھ جاتا ہے. ماں غصہ ہونے کے بجائے نا اس سے جب ابھی غصے میں تو بات نہ کرے, ایک دفعہ منگوانا, پھر اس کو بار بار میسیجز دے کہ جنک فوڈ ہمارے لیے کتنا برا ہے, اس سے ہمارے لیے کتنا نقصان ہے, جو ہم ہر وقت چپس کھاتے رہتے ہیں, فرائیڈ بھی ہیں, اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, پتہ نہیں تیل بازار کا کیسا ہوتا ہے اس میں, اس طرح کی چیزیں. اور ٹین ایجر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بچے کو جب بھی بنائے تو بتائے کہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے اس محبت سے آپ کے لیے بنایا, اور ساتھ بیٹھ کے کھائے بھی نا. بالکل. اور یہ ضرور فیملی ٹائم ایک ہونا چاہیے جس میں سب لوگ مل کے کھائیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے جب سب مل کے کھاتے ہیں. تو یہ ضرور رکھنا چاہیے گھر میں کہ نہیں اس وقت تو ہم سب گھر کا کھانا اور مل کے کھائیں گے ضرور. اچھا ڈاکٹر نوشین, یہ بتائیں کہ ایک اور بہت بڑا چیلنج جو اب گھروں میں مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے جو اسکول بچے لنچ باکس لے کر جاتے ہیں, کہ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کوئی اس میں ہیلدی آئٹم فوڈ آئٹم ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساری کلاس کے بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم تو بہت کوئی پینڈو ہو اور تمہیں تو سینس ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا چاہیے. تو یہ جو کمپٹیشن کی سینس شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کے اندر, یا مدرس بھی کئی دفعہ ایسے کرتی ہیں کہ کون اٹھ کے بچے کے لیے اسپیشل چیز بنائے گا, وہی جو پڑی ہوئی ہے وہی ڈال دو اور وہ فٹافٹ بن جائے گی. اس چیلنج کو بچوں کے پرسپیکٹیو سے بچوں کو کیسے کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ ہیلدی لنچ رکھیں, اور اسکول مینجمنٹ اس میں کیا رول پلے کرے, اور والدین؟ دیکھا جائے نا تو یہ ایک ٹرائیڈ سا ہے جس میں پیرنٹس, بچے اور اسکول ایڈمنسٹریشن یہ تینوں انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہم نے کمپلائنس لینی ہے بچوں کی. تو بیسکلی بچوں کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے سختی پیدا کرنی پڑے گی, تھوڑا سا کہ آپ ان کو جو لنچ دیں آپ ان کو ریوارڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا دس از یور لنچ اور یہ آپ نے ختم کرنا ہے. اینڈ یو کین ایون ٹیل دیم, وہ ایک مائی پلیٹ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ فروٹس ہیں, یہاں پہ ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سینڈوچ رکھا ہے, یہ ہم نے آپ کے لیے ایک اور چیز رکھی, یہ آپ فنش کر کے لاؤ گے. تو آپ کو بچوں کو کنونس کرنا پڑے گا. ڈو ناٹ پرووائڈ یور کڈز ود آپشنز. That is the main thing. If you provide them with options, they don't know کہ کیا اچھا کیا برا ہے, وہ آپشن پک کریں گے جو ان کو نہیں سمجھ آتی. صحیح بات ہے. تو ہم ایز پیرنٹس ان کو آپشن, اچھا اسکول میں ایڈمنسٹریشن میں ایز اے
टीचर या कैफेटेरिया वालों को ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है. यू नो, यू नेवर नो. हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वहाँ पता नहीं ऑयल कैसा इस्तेमाल, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि ऑयल कैसा इस्तेमाल हुआ होगा, तो अच्छा हम कहते हैं अच्छा चलो फिर ठीक है वो पैक्ड फूड ले लेना, ऐसा करना जूस का डब्बा ले लेना, ये नहीं पता कि उसमें भी उससे बड़ा कोई इवल आ रहा है. एग्जैक्टली. तो अगर हम कैफेटेरिया वालों को ट्रेन करें, उनको हाइजीन, उनको बताएं कि क्वांटिटी क्या है और क्या है, अच्छा क्या आप क्या कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो फिर ही हम आगे जा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे.